السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 34 سے آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے کچھ معاملات پر ذمہ داری اور منتظم ہونے کے اعتبار سے مردوں کو زیادہ فوقیت دے دی ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، عورتوں کو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر دونوں کو فضیلت دی ہے، بعض پر بعض ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، بعض پر کم دی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورت پر۔ قوام کا کیا مطلب ہے؟ قوام سے مراد ہے سرپرست، سربراہ، منتظم، ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا رب بن گیا ہے، عورت کے اوپر ساری جو ہے وہ حکومت کرنے والا ہے۔ قوام سے مراد بلکہ ایک زیادہ رسپانسبلٹی والی بات ہے، وہ سرپرست ہے، وہ سربراہ ہے، وہ منتظم ہے، وہ معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اعتبار سے عورت سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ مشقت کا کام جتنا مرد کر سکتے ہیں ظاہر ہے عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کی جو نبھانے کی جو صلاحیت مردوں میں ہوتی ہے وہ عورتوں کی نسبت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے ہاں تاریخ بالکل واضح اپنے اوراق کھولے ہوئے بیٹھی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو یا تاریخ کا کسی بھی دور کو دیکھ لو، گھر کی یہ جو چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے اس کا جو سربراہ یا قوام ہے وہ دوسری ہر زندگی کی ریاست اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے مرد کو ملنا چاہیے، کیونکہ مرد کے قوام ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل خانہ کی تمام معاشی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ زیادہ محنت کش ہوتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو صرف چل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھیجی ہیں۔ ظاہر ہے ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے ان کی اندر جو اتنی زیادہ محنت کشی کی جو عادت نہیں ہے اس کے اعتبار سے اس کو کچھ کم مشقت والی ذمہ داریاں دے دی ہیں، کم مشقت والی ذمہ داریوں کا سربراہ بنا دیا ہے، جس میں امور خانہ داری ہے، گھر کی اندرونی اور کچھ چھوٹی موٹی بیرونی جو ہے وہ ذمہ داریاں عورت کے ذمرے میں آتی ہیں۔ عورت اور مرد ظاہر ہے دونوں ہی ہمارے ہاں ایک سمپل سی بات بولی جاتی ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کی باہم جو ہے وہ مشاورت سے، دونوں کی باہم گھر کو چلانے سے ہی گھر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ تو جیسے ایک حاکم کو بھی اپنی رعایا کی، اپنے وزیر کی، اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ایک مرد قوام کو بھی اپنے ساتھ ایک عورت کی ضرورت ہے جو کہ اس کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سنبھال سکے۔ وہ دوسری ذمہ داریاں سنبھال کر جب گھر لوٹے تو اب اس کو دوسری گھر کی بھی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ گئی، تو پھر یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو کوئی اور ہو جو اپنی ڈیوٹیز
جو آپس میں تقسیم کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی ایک سادہ سا ہمیں زندگی کا ایک اسلوب سمجھا دیا ہے کہ عورتوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور مردوں کو بھی ذمہ داریاں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. دونوں جب اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جب دونوں گاڑی کے دونوں ٹائر برابر اپنے پر وزن لے کر چلیں گے تو اس لحاظ سے گاڑی اچھے طریقے سے چل پڑے گی. اسی طرح سے عورت کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس کے ذمہ وہی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس بیچاری کو وہ بھی سنبھالنی پڑتی ہے اور باہر نکل کے اور مردوں کی طرح مشقت، محنت، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے کمانے کو بھی اور سڑکوں کے اور آفیسز کے دھکے کھانے پڑیں گے، اور اس کے باوجود جب وہ گھر آئے تو گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوں، تو اس عورت پر ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک ان میں تقسیم کر رکھی ہے، دونوں کی ڈیوٹیز آپس میں ان کی ڈسٹریبیوشن ان کو دے دی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داریاں ان کو مینیجیبل طریقے سے بتا دی گئی ہیں. اگر کوئی اس ذمہ داریوں کو ان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے گا تو زندگی کی گاڑی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور خوبصورت الفاظ میں بتایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ مردوں کو تم سے زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہارا قوام بنا دیا ہے، تمہارا منتظم بنا دیا ہے. اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس کو اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے اہل خانہ پر، اپنے فیملی پر. فالصالحات، اب لہٰذا جو عورتیں ہیں، جو نیک صالحہ عورتیں ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی، ان کو کیا کرنا چاہیے. فالصالحات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو شوہروں والی نیک صالحہ عورتیں ہیں، ان کو چاہیے قانتات، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہوں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنے والی ہوں، ان کی بات کو سمجھنے والی ہوں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب وہ گھر نہیں ہے، گھر کی سلطنت کی ذمہ داری، گھر کی نگہداشت اور نگرانی کی جو ذمہ داری اللہ تجھ پر اللہ نے لگائی ہے، اے عورت تجھ پر اللہ نے لگائی ہے، تو اس کی حفاظت، اس کو نگرانی کرنا یہ تیرا فرض ہے. اس فرض کو پورا کرنا یہ ایک نیک صالحہ عورت کا کریکٹر ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، مردوں کو کہا گیا ہے وہ عورتیں جن کی بد چلنی کا، جن کی نشوز عربی میں کہتے ہیں اونچائی کو، ابھار کو، یعنی جو بہت زیادہ اپنے آپ کو مردوں سے بھی زیادہ ہر چیز سے زیادہ سمجھتی کہ وی آر دا بیسٹ، اور وہ سرکشی کرتی ہیں اور وہ غلط قسم کے کاموں میں پڑ جاتی ہیں. اگر تمہیں عورتوں کے بارے میں اس چیز کا خوف ہو تو فَأَعِذُوهُنَّ، تم عورتوں کو سمجھاؤ گھر میں بٹھا کر آرام سے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ نہیں سمجھتی تو ان کے بیڈ، ان کے خواب گاہیں الگ کر دو تاکہ ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی ہیں تو پھر ان کو ہلکی مارو تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے وہ غلط راستے پر چل پڑی ہیں، وہ اچھے راستے کی طرف واپس آ جائیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں، وہ ان کی بات ان کے پلے پڑ جاتی ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم زیادتی کرنے کے خواہ مخواہ ان کے اوپر بہانے تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیًا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند مرتبہ اور بڑی شان والا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم دونوں ہسبینڈ وائف سے مسئلہ سلجھ نہیں رہا ہے، زوجین کا جو باہمی تعلقات ہیں وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تم سے سمجھ میں نہیں آ رہے، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک ثالث، ایک تھرڈ بندہ مرد کے خاندان سے ہوگا، اس کو ثالث مقرر کر دو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک تیسرا ثالث بندہ
عورت کے خاندان سے ہونا چاہیے جو دونوں کی صلاح چاہتا ہو. وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. وہ جو ثالثی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے والا ہو، اس کی نیت اچھی ہو، وہ دونوں کے درمیان میں موافقت کی کو راہ نکالے، دونوں کے درمیان میں سمجھوتا کروائے. اگر دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، صلح کا ارادہ کر لیتے ہیں، اپنی اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں اور آگے سے حسن سلوک کا ایک دوسرے کے ساتھ پرومس کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس نیت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کو موافقت دے گا، ان کو اور ان کے لیے راستہ آسان کرے گا کہ وہ اصلاح کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اپنا گھر چلا لیں. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے علیماً، علم رکھنے والا، خبیراً، خبر رکھنے والا. آیت نمبر 36 ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ابھی تک یہ اتنی بات قرآن میں بڑی دفعہ آ چکی ہوئی ہے. اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ابھی یہ جو ہم بات پڑھ رہے ہیں، یہ اس آیت میں ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے دوسری قرآن کی آیات کی نسبت، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. والجاری ذی القربیٰ، ہمارے ہمسائے، وہ ہمسائے جو ہمارے رشتہ دار ہمسائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. جار الجنوبی، اور وہ ہمسائے جو ہمارے اجنبی ہمسائے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمارے نیبرز ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. والصاحبی بالجنوبی، ایسے ساتھی جو صرف ہمارے فرینڈز ہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، ہمارے ہم نشین ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. یہاں جو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، یہاں پر الگ سے پورے قرآن سے نئی بات کی گئی ہے، جو کہ ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے بارے میں. اور پھر ہمسایوں کو کیٹیگریز بھی اللہ نے سمجھا دیں. کچھ ہمارے رشتہ دار ہمسائے ہوتے ہیں، کچھ اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے کبھی کبھار ملاقات کرنی ہوتی ہے، ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، ہماری جن کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون شخص مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی تکلیف، جس کی ایذا، جس کی بیڈ مینرز کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، تکلیف میں ہے. پھر آپ نے فرمایا جس کے دکھ دینے کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں، سکون میں نہ ہو، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. گویا کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنا بہت بہت اہم فضیلت کی بات ہے. پھر تاریخ میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں 2 خواتین کا واقعہ. ایک بہت زیادہ ایکسٹرا نوافل پڑھتی تھی فرائض کے ساتھ ساتھ، لیکن اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی تھی، اور دوسری وہ عورت جو فرائض پڑھتی تھی، بہت زیادہ نفلی عبادات تو نہیں کرتی تھی لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی تھی. اور جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو فوقیت دی، اس کا درجہ زیادہ بتایا. آج کے دور میں وہ پرانے زمانے جیسا تو سسٹم نہیں رہا. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو کہ اب تمہارے ہمسایوں کا بھی اس میں گزارا ہو جائے، تو اپنے ہمسایوں کو تحفے دو. اس طرح کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی ہے. لیکن اب وہ دور چونکہ نہیں رہا، اب کوٹھیوں اور بنگلوں کا دور آ گیا ہے جہاں ہمسائے کی خوشی غمی کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے. لیکن پھر بھی
اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، ہمسایہ وہ ہے جو تمہاری ساتھ رہتا ہے، جو تمہارے ارد گرد کی سوسائٹی ہے وہ تمہارے ہمسائے ہیں. جس حد تک ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، چونکہ آج کل پرائیویسی کا ایک بڑا فیشن آ گیا ہے، تو کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کیے بغیر جب کبھی کسی سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے، خوش اخلاقی سے ملاقات کی جائے اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنا جائے. کوئی ایسی تکلیف جس سے اس کے دل آزاری ہو وہ نہ کی جائے. وابن السبیل اور مسافر، تو مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے. دور نبوی میں ہم دیکھتے ہیں عرب میں جب پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، بستی اور شہر اور دور دور میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور مسافر کو جہاں رات پڑ جاتی تھی اس بستی والوں پر یہ لازم ہو جاتا تھا کہ وہ بستی اس مسافر کی خدمت کرے. سورہ الکہف میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں پر جو ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعہ میں کہ بستی والوں نے ان کی خدمت نہیں کی تھی، تو بستی جس کے پاس سے مسافر گزرتا تھا وہ بستی والے مسافر کی کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرتے تھے. لیکن چونکہ اب معاشرے میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس طرح سے بستیاں قریب قریب ہیں، کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹل عام موجود ہیں، تو اب اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اگر ہمیں مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یا ہمارے گھر جو مہمان آیا ہے یا جو مسافر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ مسافر کو کھانا کھلانا صدقہ اجر و ثواب کا کام ہے. وما ملکت ایمانکم، اور تمہاری لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھتے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت بلال جب وہ بعد میں آزاد ہو گئے تھے تو ایک بہت سخت قسم کی جو بحث چلی، تو ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دے دی. تو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، میں نے کہا کہ تمہاری ماں کالی ہے، حضرت بلال کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تب سب انسان برابر ہیں، تمہارا خادم، تمہارا نوکر بھی، تمہارا متحد بھی تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا جو شخص تمہارا غلام ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے متحد کر دیا ہے. تمہیں چاہیے جو تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور ایسا کام کرنے کو نہ دو جو بہت بھاری ہو، اور اگر وہ ایسا کام دو بھی تو خود اس کی مدد کرو. پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں. جب غلام ان کی بوریاں اٹھانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے. تو اس زمانے میں لوگ غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے. اب چونکہ زمانہ بدل چکا ہے، اس طرح کے غلام تو نہیں ہیں، لیکن اب ہمارے سرونٹس ہیں، ہماری میڈز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر مغرور کو اور خود پسندی کرنے والے کو. یہ مغرور، مختالا فخورا اور خود پسندی کرنے والے لوگ ہوتے کون ہیں؟ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں. اصل میں یہ آیت تو نازل ہوئی تھی مدینہ کے یہودیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ان کو دے رکھی تھی، جو علم ان کو دے رکھا تھا، وہ اس علم کو چھپاتے تھے، دوسروں کو نہیں بتاتے تھے، اور اس طرح سے دولت کو بھی. لیکن اب یہ حکم، چونکہ یہ قرآن ہمارے اوپر ہے تو سب پر عام ہے. اللہ نے کسی کو علم یا کسی کو دولت یا کوئی بھی ہنر سکھایا ہوا ہے، اس کو اس ہنر کو دوسروں کو سکھانے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہنر، وہ علم اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا ہے، اپنے دولت اپنے ساتھ لے کر چلے جانی ہے. کیا فائدہ اگر وہ اس تک ہی رہ گیا؟ تو بہترین چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال اور جو دولت دے رکھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس مال و دولت کو دوسروں تک خرچ کرے، یہاں تک کہ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دے رکھی ہے اور کسی کو علم دے رکھا ہے اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، تو یہ کفران نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی درجے کا بخل اور کنجوسی تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فیسلٹیز دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہ اس نعمتوں کو چھپاتا ہے اور وہ اس نعمتوں کو ان کی ناشکری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس نعمت کے آثار دیکھے، یعنی اس کے رہن سہن میں، اس کے لباس میں، اس کی خوراک میں، اس کی خیرات میں صدقہ خیرات کرے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمتوں کو دیا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہوئی ہے، وہ خود بھی اچھا لباس پہنے، ریاکاری اسراف نہ کرے بلکہ اچھا لباس پہنے اور دوسروں کو بینک بیلنس تک محسوس نہ رکھے، خود بھی گندے گندے کپڑے پہنے اور لوگوں کو یہ شو آف کرے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جبکہ بینک بیلنس بھرے پڑے ہوں اور جمع جنہوں نے ایک گھر میں کوئی جگہ بنائی ہو جہاں پر جمع کر کر کے پیسہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے تو اس نعمتوں کے آثار بندے پر نظر آئیں، جب وہ لباس پہنے، وہ خوراک پہنے، وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا، اور وہ دوسروں پر بھی ان نعمتوں کی کو پر صدقہ اور خیرات کرے تاکہ دوسروں کو کے اوپر بھی ان نعمتوں کے آثار نظر آئیں۔ تو کسی انسان کی بخل کا یہ سب سے انتہائی درجے کا برا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے، علم دے، ہنر دے، وہ اپنے آپ تک چھپائے رکھے، دوسروں تک وہ نہ پہنچائے۔ وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جو کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم اس کو رسوا کن عذاب، ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں علم دے، ہمیں دولت دے، اگر کوئی اپنا ہنر دے تو اپنی انا اور مستی میں مغرور ہو کے شیخیاں بکھارنے والے نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختالاً فخورا میں سے نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے جو اپنے اوپر بھی ان نعمتوں کا استعمال کریں، اور جو اللہ نے ہمیں فیسلٹیز، جو نعمتیں، جو علم، جو روپیہ، جو پیسہ دے رکھا ہے، ہم دوسروں پر بھی اس کو قربان کر دیں تاکہ ہم متکبر اور شیخ بکھارنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اگر کبھی زندگی میں یہ پیسہ کچھ خرچ کر بھی دیتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، متکبر بڑھنے کے لیے، اپنی بڑھائی دکھانے کے لیے وہ لوگوں کو پیسہ لوگوں پر کچھ خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ ولا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر پکا یقین نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا۔ جن کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہو ان کا ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کو کسی کو دکھلانے کی، نمود و نمائش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں میرا کیا نقصان ہے۔ وَمَن يُوقِنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس شخص کے اندر ایسی صفات ہیں، جو شہی بکھارنے والا ہے، جو بخل کرنے والا ہے، جو ریاکاری کرنے والا ہے، ایسا شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آیت نمبر 39 ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا کیا بگڑ جانا تھا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی نے تو رزق دیا تھا، اور اللہ کے راستے میں اگر یہ خرچ کر دیتے تو ان کا کیا چلا جانا تھا۔ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایسا اللہ ہے، ایسا رب ہے جو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، جو کہ ایک
ذرا نیکی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا. سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ جیسے کہ اس دانے سے ایک پودا بنے، اس پودے کو 7 بالیاں لگے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اللہ ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ اجر دیتا ہے. یہ ہے میرا اللہ. آیت نمبر 41 ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. یہ آیت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری آیت ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ سارے امت کے اوپر گواہ بن کر آؤ گے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے مجھے کچھ قرآن سناؤ. تو میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں آپ کو قرآن سناؤں گا؟ آپ تو وہ ہیں جن پر قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے دوسروں سے سنوں، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر ہم کسی قاری کی کسی کی کیسٹ لگا کر یا کوئی آڈیو یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایمان کافی اچھا تازہ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت صرف سورہ نساء آئی جلدی سے، اور میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. جب میں سورہ نساء پڑھتا گیا اس آیت پر آیا، آیت نمبر 41 سورہ نساء کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو. میں نے اوپر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو نہیں رہے تھے، تشکر تھا، شکر تھا کہ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی گئی. کیسے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ آيَاتٍ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ مقرر کیا جائے گا. ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور امت کا گواہ امت کا نبی ہوگا، اور وہ گواہی دے گا اے اللہ میں نے تیرا پیغام، تیرا میسیج، تیرے احکامات منوعاً ویسے ہی پہنچا دیے. تو فلاں لوگوں نے میری بات کو سنا، وہ ایمان لے آئے. فلاں لوگوں نے میری نافرمانی کی اور کفر کیا. اب لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم لوگ جہنم میں جانا شروع ہو گئے ہو، تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی گرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں. اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم یقیناً اس کی بات سنتے اور آج ہم بھی جنت میں جانے والے ہو جاتے. تو اللہ اپنے نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو کچھ میں نے جو تمہیں میسیج دیا تھا، جو تمہیں احکامات دیے تھے، کیا تم نے میرے لوگوں کو، میرے بندوں کو پہنچائے نہیں؟ تو سارے نبی کہیں گے اللہ کے نبی اے اللہ ہم نے تیرے سارے احکامات لوگوں کو پہنچا دیے تھے. اب نبی اپنی گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے خود ان کو تیرا پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر ہٹ درمی کی، تیرا پیغام نہیں سنا، تیری نافرمانی کی، ہماری باتیں دھیان سے نہیں سنی. تو اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہیں گے جاؤ اپنے لیے کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی گواہ لاؤ جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے اپنے امت کو سارے میسیج دے دیے تھے. فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آخر کیا ہو گیا ہے کہ سارے کے ساری تیری امت کے لوگ چند کو چھوڑ کر اس طوفان کا شکار ہو گئے تھے، کیا ان کو کوئی سمجھانے والا، گرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں میں نے جو نبی اور میسیج دینے والا بنا کر بھیجا تھا، ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا؟ اے نوح کیا تم نے اپنی قوم کو سمجھایا نہیں؟ اگر تم نے سمجھایا ہوتا تو یقیناً وہ سمجھتے اور وہ طوفان کے شکار نہ ہوتے اور آج بھی جہنم کے شکار نہ ہوتے. تو حضرت نوح کہیں گے اللہ میں نے تیرا میسیج ویسے ہی پہنچایا تھا، میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا. اللہ کہیں گے نوح ذرا کو گواہ لے کر آؤ، میں کیسے یقین کروں تم نے ان لوگوں کو میرا میسیج پہنچایا ہے. آیت نمبر 41 میں ہے وہ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی آپ تمام امت کے نبیوں کی گواہی دیں گے.
پھر میرے نبی آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس نوح نے علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا۔ تو امت پوچھے گی حضرت نوح کی، اے نبی تمہیں کیسے پتہ، تم تو ہمارے بہت بعد میں آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری، اس کا نام ہے قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے اول آخر سارے نبیوں کے قصے اور سارے نبیوں کے واقعات اور سارے نبیوں کی امت نے جو نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ان کی باتیں بتائی تھی۔ یہ شرف اور یہ مقام میرے نبی کو جو ملا کہ آپ تمام انبیاء پر فضیلت حاصل رکھتے ہیں، نہ صرف میرے نبی کو تمام انبیاء پر فوقیت اور فضیلت ہے بلکہ انبیاء پر شہادت گواہی دینے کا بھی شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت یہاں تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹاپ بس، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے داڑھی تک آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے تھے وہ تشکر میں، شکر میں، خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ وہ جو اللہ نے فضیلت عطا کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فضیلت کوئی چھوٹی فضیلت نہیں تھی، بہت بڑا اللہ کا احسان تھا۔ آیت نمبر 42 ہے یومئذ یود الذین کفروا، اس دن جس دن قیامت ہوگی اس دن کافر جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جو کافر ہیں وہ چاہیں گے وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی اپنی زندگیوں میں، وہ چاہیں گے کاش لو تسوّ بہم الارض، کاش کہ آج زمین پھٹ جائے اور ہم اس زمین میں چلے جائیں، زمین میں سما جائیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، لیکن وہ اللہ تو وہ ہے کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکے گی، ساری باتیں سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں ہمارے سے آسان حساب لینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا، اور ہم سے کوئی ایسی بدعات کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں کہ کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔